Assalamu alaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Light for Everyone. Please like and subscribe our YouTube channel. Today we are discussing about the religion of South Asia and languages of South Asia. South Asia کے مذہب اور South Asia کی languages جو بولی جاتی ہیں وہاں پہ ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. So the introduction of South Asia. South Asia or Southern Asia is the southern region of the Asian continent. South Asia ایشیائی کانٹیننٹ کا southern region ہے which comprises the sub-Himalayan SAARC countries and for some authorities adjoining countries to the west and east. جس میں ذیل ہمالیائی سارک ممالک شامل ہیں اور کچھ مغرب اور مشرق سے مہلک ممالک بھی اس میں شامل ہیں. Topographically it is dominated by the Indian plate. تو جغرافی طور پر جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ ہندوستانی پلیٹ جو ہے اس میں آ جاتا ہے which rises above sea level of Nepal. جو سطح سمندر سے بلند آتا ہے، جو نیپال کا سطح سمندر ہے اس سے بلند آتا ہے. اینڈ نارتھرن پارٹ آف انڈیا اور انڈیا کے نارتھرن پارٹ میں سچویٹیڈ ساؤتھ آف ہمالیاز اور ہمالیاز کی ساؤتھ میں یہ واقع ہے. اینڈ دا ہندو کش اور ہندو کش میں ساؤتھ ایشیا از باؤنڈیڈ آن دا ساؤتھ بائی دا انڈین اوشن. جنوبی ایشیا انڈیا کے جنوب سے باؤنڈیڈ ہے. اینڈ آن لینڈ کلاک وائز فرام ایسٹ اور زمینی طور پر کلاک وائز ویسٹ کی طرف سے ہے. بائی ویسٹ ایشیا کے ذریعے. سینٹرل ایشیا، ایسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھرن ایشیا. ایشیا کا جو بیچ والا حصہ ہے اور ایسٹ ایشیا اور ساؤتھرن ایشیا زمینی طور پر ان کے کلاک وائز. ساؤتھ ایشیا از میڈ اپ آف 7 نیشنز. ساؤتھ ایشیا 7 نیشنز سے بنا ہوا ہے جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور مالدیوز آ جاتے ہیں. However, these nations are not united. ایسا ہونے کے باوجود بھی یہ سارے جو نیشنز ہیں وہ یونائٹڈ نہیں ہیں. اس کے 2 ہی ریزن ہو سکتے ہیں. ایک جو ہے یا تو ان کی لینگویج سبب بن سکتی ہے، ایک ان کا جو مذہب ہے، ان کے ڈیفرنٹ لینگویجز اور ڈیفرنٹ مذہب کی وجہ سے یہ نیشنز شاید یونائٹڈ نہیں ہیں. یہ 2 ہی ریزن آ جاتے ہیں. لینگوسٹک اینڈ ریلیجن differences are 2 main reasons for this division among the people of South Asia. تو ساؤتھ ایشیا کے جو پیپلز ہیں ان کے بیچ میں یا تو ان کا مذہب یا جو ان کی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں وہ ہی مین سبب بن سکتا ہے ان کی یونائٹڈ نہ ہونے کا. So religion of South Asia. South Asia religion in the subcontinent Hinduism, Islam, Sikhism, Buddhism and Christianity. ساؤتھ ایشیا ریجن میں جو ہمارے میجر ریلیجن آ جاتے ہیں وہ ہندوازم، اسلام، سکھزم، بدھزم اور کرسچینٹی. جو مین ساؤتھ ایشیا کا جو بڑی تعداد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہندوازم جو ریلیجن ہے اس سے وابستہ ہیں. سو اسلام از دا سیکنڈ ون ریلیجن ان دا ساؤتھ ایشیا. سکھزم، بدھزم اینڈ کرسچینٹی آلسو in the South Asian religion. The majority of the people in South Asia practices Hinduism. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤتھ ایشیا میں جو پیپلس ہیں ان کا ریلیجن ہندوازم ہے. وہ ہندو ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. میجورٹی جو پیپلس کی ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ ہندوازم جو ہندو ریلیجن ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ. In this picture you can see the percentage of religion in the South Asia. Almost 64% of the Hindus are Hinduism and 29% the Islam religion. And Sikhism, Buddhism, Christianity اور جو ہیں وہ 2% ہیں صرف ساؤتھ ایشیا میں. ادر ریلیجن 1%. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریلیجن ہو سکتے ہیں ساؤتھ ایشیا. Religions of South Asia. The religion of South Asia has also divided the peoples of South Asia. The major religion in subcontinent are Hinduism, Islam, Sikhism, Buddhism and Christianity.
The majority of the people in South Asia is Hindus. تو وہی سیم بات ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں میجر جو ریلیجنس ہیں وہ اسلام ہے، ہندوزم ہے، سکھزم، بدھزم اور کرسچینٹی. موسٹ آف پیپلس آر ریلیٹڈ ود دا ہندوزم in South Asia. The religion Islam. Islam is the second most practiced religion in South Asia is Islam. South Asia میں جو دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے. اسلام teaches a belief in only one God. اسلام ہمیں ایک خدا پر بلیو رکھنے کے بارے میں بتاتا ہے. Peoples who practice the Islam faith are Muslims. وہ پیپل جو اسلام پر یقین کرتے ہیں ان کو مسلمس کہا جاتا ہے. So Muslims have one secret text, the Quran, which was revealed to God's final prophet, peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم. Muslims believe that peoples have one chance, one life to achieve salvation. مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ایک ہی بار زندگی ملتی ہے جس میں وہ اچھے کام کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور بہت سارے نیک کام کرتا ہے. اس کو ایک ہی بار زندگی ملتی ہے جس میں اس کو وہ کرنے ہوتے ہیں. مسلمان اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے وہ ایک خواب کی طرح ہے اور اصلی دنیا کچھ اور ہے. جو اچھے اعمال کرے گا اس کو اگلی دنیا میں اس کا اچھا پھل ملے گا. Hinduism is an Indian religion and dharma or way of life widely practiced in the Indian subcontinent. ہندو مذہب ایک ہندوستانی مذہب اور دھرم یا طرز زندگی سے جو بڑے پیمانے پر ہندوستانی برِ صغیر میں رواج یافتہ ہے. Hindus have many representations of God from which they choose or to worship. ہندوؤں میں خدا کی بہت سی نمائندگی ہے جس میں انہوں نے پوجا اور انتخاب کیا ہے. پوجا کے لیے جنہوں نے ان خداؤں کا انتخاب کیا ہے. There is no single path to salvation for Hindus. ہندو مذہب میں کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. Hinduism has been called the oldest religion in the world. ہندوزم جو ہندو مذہب ہے وہ دنیا کا واحد سب سے پرانا مذہب ہے. دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا مذہب ہندوزم. Christianity is a religion that arose about 2000 years ago in Palestine among Jews. کرسچینٹی 2000 سال پہلے فلسطین عیسائیوں کے بیچ میں یہ مذہب پیدا ہوا تھا. whose believe that Jesus Christ was a son of God. وہ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ جو جیسس کرسٹ ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. the creator of all things, جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. Christianity is practiced by Orthodox, Roman Catholic and Protestant religion sects. All Christians view the Bible as sacred scripture. Sikhism arose out of Hinduism as a reform in the 16th century. Sikhs believe in the formless concept of God and suggest that the best way to salvation is living a good family life based on the principles of worship and charity. Sikhs have their own distinctive set of religion traditions that set them apart from Hindus. سکھزم جو مذہب ہے وہ 16ویں صدی میں اصلاح کے طور پر مذہب کی بنیاد پر نکلا تھا. سکھ خدا کے لیے بنیادی تصور پر یقین رکھتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ نجات کا بہترین طریقہ کام، عبادت اور خیرات کی اصولوں پر ایک اچھی خاندانی زندگی کو گزارنا ہے. سکھوں کی ایک اپنی مذہبی روایات کا اپنا خصوصی مجموعہ ہے
جو انہیں ہندوؤں سے الگ کرتا ہے. Buddhism is a religion that arose as a reform movement in Hinduism in the 15th century BC. Its founder was Siddhartha Gautama, who believed that suffering was inherent in all life. بدھزم ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہندوؤں میں اصلاحی تحریک کھڑی کی 5ویں سینچری بی سی میں. اس کا جو فاؤنڈر تھا جس کا نام سدھارتھا گوتما تھا، جس کا ماننا تھا کہ تمام زندگی میں تکلیف موروثی ہیں. Going to the languages of South Asia at SOS. Many languages are spoken in South Asia. South Asia میں کتنی طرح کی لینگویجز بولی جاتی ہیں. These share many characteristics such as grammatical structures and vocabulary, but they are also distinctly different. Grammatically ان کے بہت سارے کریکٹرز ہیں جس میں اسٹرکچر اور ان کی vocabulary ہے، پر وہ ایک دوسرے سے تمام ہی ڈفرینٹ ہیں. There are 8 main languages are spoken in the South Asia. Number 1, Bengali, Gujarati, Hindu, Nepali, Pali, Punjabi, Prakrit and Sanskrit. In India, English and Hindi are 2 most commonly spoken languages. انڈیا میں 2 قسم کی کامنلی لینگویج بولی جاتی ہیں، ایک انگلش ہے اور ایک ان کی ہندی زبان جو فریکوینٹلی وہ انڈیا میں یوز کرتے ہیں. The Indian government promised to return English as a national language. انڈیا گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ انگلش لینگویج کو نیشنل لینگویج میں تبدیل کریں گے. بسائڈ ہندی لینگویج کے ساتھ ساتھ a number of different languages have a status as official language of the different states in India. اور اس کے علاوہ انڈیا میں بہت ساری قسم کی لینگویجز، الگ الگ لینگویجز ان کی ڈفرینٹ اسٹیٹس میں بولی جاتی ہیں. ان پاکستان 5 languages are mainly spoken. پاکستان میں 5 قسموں کی لینگویجز لوگ بولتے ہیں، جس میں پنجابی، سندھی، پختون، اردو، بلوچی اور many others languages آ جاتی ہیں. اردو is a designed national language. پاکستان میں اردو لینگویج نیشنل لینگویج ہے. اردو is spoken by only 8% of the population. پاکستان کی اوورآل پاپولیشن میں صرف 8% جو اس کی پاپولیشن ہے وہ اردو لینگویج بولتے ہیں، اور باقی جو پیپلز ہیں وہ اپنی ان کی مادری زبان جو ہوتی ہے وہ اس میں بات کرتے ہیں، جس میں سندھی، پنجابی اور پختون آ جاتی ہیں لینگویجز. ان بنگلہ دیش 98% آف پیپل اسپیک بنگلہ. بنگلہ دیش میں ان کی تقریباً اوورآل پاپولیشن 98% پاپولیشن ان کی بنگلہ لینگویجز میں ہی بات کرتی ہیں. ان بھوٹان a variety of languages is spoken. بھوٹان میں کئی طرح کی لینگویجز، ڈفرینٹ لینگویجز لوگ وہاں پہ بولتے ہیں. نیپال. In Nepal, Nepalese has been designed the national language. نیپال میں ان کی نیشنل لینگویجز ایک نیپالی آتی ہے، but more than 20 different languages are spoken there. 20 طرح کی دوسری لینگویجز وہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں نیپال میں. In Sri Lanka, Sinhali is spoken by the Sinhalese minority. In Sri Lanka, Sinhali is spoken by the Sinhali majority and Tamil is spoken by the Tamil minority. سری لنکا میں جو میجارٹی ہے، سب سے ان کی جو بڑی پاپولیشن ہے وہ سنہالی میں آتی ہیں، تو وہ سنہالی لینگویج میں ہی بات کرتے ہیں. ان کی مینارٹی میں تامل آ جاتی ہیں، تو وہ تامل لینگویج میں ان کے لوگ جو تامل ہے، جو تامل سے وہ وابستہ ہیں، جو وہ یا پھر وہ تامل سے جو ریلیٹ کرتے ہیں، وہ تامل لینگویج میں بات کرتے ہیں. انگلش از کامنلی یوز ان گورنمنٹ، پر ان کی جو گورنمنٹ پرپس کے لیے جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ انگلش ہی ہے. مالدیوز the national and official language is Devahi. English and some Indian languages are also spoken in Maldives. مالدیوز کی جو نیشنل لینگویج ہے
دبئی ہے، پر کچھ انڈیا کی جو لینگویجز ہیں جن میں انگلش اور کچھ انڈین لینگویجز آ جاتی ہیں وہ مالدیوز میں بولی جاتی ہیں. سو تھینک یو سو مچ ٹو آل گائز ویورز. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اور یوٹیوب چینل. اور ہمارے ویڈیوز آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور دیں گے. سو تھینک یو سو مچ ٹو آل گائز. ٹیک کیئر.